بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 867۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی دادی حضرت ملائکہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا جو انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ جب آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو فرمایا، اٹھو میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ چنانچہ میں ایک چٹائی لینے کے لیے اٹھا جو دیر تک پڑے رہنے کی وجہ سے شاہ ہو چکی تھی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ یتیم بچہ میرے ساتھ اور بڑھیا ہمارے پیچھے تھی۔ آپ نے ہمیں 2 رکعت پڑھائیں۔ حدیث نمبر 861۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں گدھی پر سوار ہو کر آیا جب میں اس وقت قریب البلوغ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں دیوار کے علاوہ کسی چیز کی طرف منہ کر کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ میں صف کے ایک حصے سے گزر کر خود صف میں شامل ہو گیا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس ساری کارروائی کے متعلق مجھ پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حدیث نمبر 862۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات نماز عشاء میں دیر کر دی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو با آواز بلند کہا، عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس وقت نماز پڑھ رہا ہو۔ ان دنوں اہل مدینہ کے علاوہ اور کوئی یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حدیث نمبر 863۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کسی آدمی نے دریافت کیا، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کو کبھی باہر حاضر ہونے کا اتفاق ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، اور اگر میرا مرتبہ اور مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اتنا نہ ہوتا تو میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ پہلے اس نشان کے پاس آئے جو کثیر بن سلط کے مکان کے قریب ہے، وہاں آپ نے خطبہ دیا، پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے، انہیں واعظ و نصیحت کی اور صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ کوئی عورت اپنی بالی، کوئی انگوٹھی اور کوئی اپنے زیور کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اتار کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی چادر میں ڈالنے لگی۔ اس کے بعد آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اپنے گھر لوٹ آئے۔ حدیث نمبر 864۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء میں تاخیر کر دی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے با آواز بلند آپ کو پکارا کہ عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، اہل زمین میں سے تمہارے علاوہ کوئی بھی اس نماز کا منتظر نہیں ہے۔ ان دنوں مدینہ کے علاوہ کہیں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی اور لوگ سرخی غائب ہونے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ حدیث نمبر 865۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر رات کے وقت تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دو۔ اس کی مطابقت صوبہ نے کی ہے اور امس سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے مجاہد سے روایت کیا ہے، وہ ابن عمر سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 866۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں خواتین فرض نماز سے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ جاتی تھی، جبکہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرد حضرات جس قدر اللہ کو منظور ہوتا نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تو دوسرے مرد بھی کھڑے ہو جاتے۔ حدیث نمبر 867 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس ہوتی تھی اور اندھیرے کی وجہ سے انہیں پہچانا نہیں جاتا تھا۔ حدیث نمبر 868 حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبا کروں، پھر کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اسے مختصر کر دیتا ہوں، مبادا اس کی ماں کو مشقت میں مبتلا کر دوں۔ حدیث نمبر 869 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کا علم ہوتا جو عورتوں نے آج پیدا کر لیے ہیں تو یقیناً انہیں مسجد میں جانے سے منع کر دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ سے دریافت کیا واقعی بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ حدیث نمبر 870 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو خواتین آپ کے سلام پھیرتے ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہونے سے قبل تھوڑی دیر اپنی جگہ ٹھہرے رہتے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ہمارے خیال کے مطابق آپ اس لیے ایسا کرتے تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے روانہ ہو جائیں، واللہ عالم۔ حدیث نمبر 871 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر میں نماز پڑھی تو میں اور ایک لڑکا یتیم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، جبکہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ہمارے پیچھے صف بندی کی۔ حدیث نمبر 872 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز منہ اندھیرے پڑھتے تھے، چنانچہ مومنوں کی عورتیں جب نماز پڑھ کر واپس جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی یا وہ خود ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتی تھی۔ حدیث نمبر 873 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی عورت مسجد جانے کے لیے اجازت مانگے تو وہ اسے منع نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔